اللہ اللہ اللہ۔ اسی آیت شریف کے تحت حضرات مشائخ نے تفسیر روح المعانی کا جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 155 سورہ اعراف کی اس آیت شریف کے تحت آپ لکھتے ہیں وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا أن موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اختار 70 رجلا من اشراف قومه ونجبائهم اہل الاستعداد والصفاء والارادة والطلب والسلوک فلما اخذتهم الرجفة اي رجفة البدن التي هي من مبادئ صعقة الفناء عند طريان بوارق الانوار وظهور طوالع تجليات الصفات من اقشعرار الجسد وارتعاده وكثيرا ما تعرض هذا الحركة للسالكين عند الذكر او سماع القرآن او ما يتأثرون به حتى تكاد تتفرق اعضاءهم وقد شاهدنا ذلك في الخالديين من أهل الطريقة النقشبندية وربما يعتريهم في صلاتهم سياح معه فمنهم من يستأنف صلاته لذلك ومنهم من لا يستأنف وقد كثر الإنكار عليهم وسمعت بعض المنكرين يقولون إن كانت هذه الحالة مع الشعور والعقل فهي سوء أدب ومبطلة الصلاة قطعا وإن كانت مع عدم الشعور وزوال عقل فهي ناقضة للوضوء ونراهم لا يتوضؤون وأجيب بأنها غير اختيارية مع وجود العقل والشعور وهي كالعطاس والسعال ومن هنا لا ينتقض الوضوء بل ولا تبطل الصلاة وقد نص بعض الشافعية أن المصلي لو غلبه الضحك في الصلاة لا تبطل صلاته ويعذر بذلك فلا يبعد أن يلحق ما يحصل من آثار التجليات الغير الاختيارية بما ذكر ولا يلزم من كونه غير اختياري كونه صادرا من غير شعور فإن حركة المرتعش غير اختيارية مع الشعور بها وهو ظاهر فلا معنى للإنكار۔ علامہ محمود آلوسی بغدادی نے اس آیت کی تفسیر میں روح المعانی جلد 40 میں تحریر فرمایا کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 ایسے آدمی منتخب کیے جو شریف، بزرگ، صاحب استعداد، مریدین حق، اصحاب طلب اور اہل سلوک تھے۔ پس جب ان کو رجفے نے پکڑ لیا یعنی بدن کی حرکت نے ان کو پکڑ لیا جو کہ فنا کی ساعہ کا ابتداء میں پیش آتی ہے، فنا کی ابتداء میں یہ بندوں کو پیش آ جاتی ہے، انوار رحمانیہ کی نزول اور صفات کی تجلیہ کی ورود کے وقت یہ حالت پیش آتی ہے تو جس سے بدن پر اثر ہو جاتا ہے، اقشعرار الجسد یعنی جسم کی حرکت اس میں پیش آ جاتے ہیں اور اضطراب میں آ جاتا ہے۔ اور اکثر اوقات میں نے یہ حالت سالکین طریقت میں دیکھی ہے کہ جو ذکر یا تلاوت قرآن عظیم الشان کی وقت ان کو پیش آ جاتی ہے اور جس سے وہ تاثیر لیتے ہیں، یعنی جب ان کو توجہ کی جاتی ہے تو تب بھی ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے، یا جس چیز سے وہ تاثیر لیتے ہیں یا نعت خوانی ہوتی ہے تب بھی ان پر یہ ہوتی ہے۔ اس حالت کی سننے سے بھی یہ حالت پیش آتی ہے جو کہ اسباب تاثیر میں داخل ہے، یعنی جو چیزیں تاثیر فرمانے والی ہے، جو چیزیں تاثیر کرنے والی ہے، ان کی سننے سے بھی یہ حالت طاری ہو جاتی ہے اور اتنی حالت طاری ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے اعضاء بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور ہم نے یہ حالت حضرت مولانا خالد کردی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی کے مریدین میں مشاہدہ کی ہے، اور بعض اوقات ان کو نماز میں بھی یہ حرکات کے ساتھ چیخنا پکارنا بھی پیش آتے ہیں، نماز میں بھی ان کو یہ حرکت آ جاتی ہے۔ پس بعض لوگ جو ہے اگر نماز میں ان کو یہ حالت طاری ہو جاتی ہے تو وہ نماز کو واپس لٹاتے ہیں اور بعض نہیں لٹاتے، اور ان پر انکار زیادہ ہو رہا تھا۔ حضرت مولانا خالد کردی رحمۃ اللہ تعالی کے مریدوں پر انکار بہت لوگوں نے کیا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، اور بعض منکرین سے میں نے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ حالت عقل اور شعور کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ تو بے ادبی ہے اور اس سے نماز فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر عقل بھی ہے، شعور بھی ہے اور یہ حالت درمیان نماز، دوران نماز یہ کرتے ہیں تو پھر تو یہ بے ادبی ہے، اس سے تو نماز بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اگر عقل اور شعور نہیں ہوتا، آپ اگر کہیں کہ بغیر عقل کے اور شعور بھی نہیں ہوتا تو پھر تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر تو یہ بے ہوشی ہے، اور یہ سالکین وضو کا اعادہ بھی نہیں کرتے، پھر دوبارہ سے وضو بھی نہیں کرتے۔ لیکن میں اس اعتراض مذکور کا جواب یہ دوں گا کہ نماز میں یہ حالت مذکور یعنی حرکات اور جو آواز نکالنا ہوتا ہے یہ غیر اختیاری ہے، ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا،
عقل اور شعور بحال ہوتا ہے لیکن ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ اس کی مثال کیسے ہے؟ جیسے ایک بندے کو کھانسی آ جاتی، اب وہ باوجود اس کے کہ نماز کے اندر ہے لیکن وہ اپنی کھانسی کو روک نہیں سکتا اور پھر بھی کھانس جاتا ہے۔ یا کسی بندے کو چھینک آ جاتا ہے تو وہ غیر اختیاری طور پر پیش آتی ہے، اسی لیے اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ نماز باطل ہو جاتے ہیں۔ اور شوافع یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے مسلک میں یہ ہے کہ اگر نمازی میں نماز کے دوران ہنسنا غالب آ جائے تو اس کی نماز بھی فاسد نہیں ہے اور نمازی کو اس صورت میں معذور سمجھا جائے گا کہ یہ معذور ہے۔ یہ بعید نہیں ہے کہ یہ تجلیات جو ہے یہ غیر اختیاریہ کی آثار بھی اس کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے اور عدم فساد صلاۃ پر حکم کیا جائے، یعنی اس کی نماز فاسد نہیں ہے۔ اور کسی چیز کی غیر اختیاری ہونے سے اس چیز کا غیر شعوری ہونا لازم نہیں آتا۔ ایک بندہ بغیر اختیار کا کوئی کام کر رہا ہے غیر اختیاری، تو یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس شعور نہیں ہے، شعور بھی ان کے پاس ہے لیکن اختیار نہیں ہے، اس پہ کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ مرتعش جس کو ارتعاش یعنی لرزنے کی بیماری آ جائے، ایک تو ہوتا ہے فالج بالکل جس میں سے بندہ جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے جسم، ایک یہ حالت ہوتی ہے کہ کسی بندے کا ایک عضو جو ہے وہ ہلتا رہتا ہے، تو وہ ہلنے والے عضو کو وہ بے اختیار ہل رہا ہے ان کا عضو، اور حال یہ ہے کہ ان کو عقل بھی ہے، شعور بھی ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ان پر حالت آئی ہے یہ حالت اس وجہ سے آئی ہے کہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا ورود ہوا ہے، عقل بھی بذات خود موجود ہے، شعور بھی موجود ہے لیکن غیر اختیاری ہے، اپنے آپ پر ان کو کنٹرول نہیں ہے تو غیر اختیاری طور پر ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ یہ آپ نے سماعت فرمائی ہے تفسیر روح المعانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55 سورہ اعراف کی اس آیت شریف کے تحت یہ فیصلہ فرمایا ہے۔ ایک اور آیت شریف میں نے عرض کی تھی سورہ انفال کی آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر ہو ان کے سامنے تو ان کے دل جو ہے وہ دہل جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، یعنی ان کی نرم پڑ جاتے ہیں، لرزنا آ جاتا ہے اس میں سے۔ اس آیے کریمہ سے وجد ثابت ہو جاتا ہے اور اس کی تفصیلاً انشاءاللہ العزیز اس پر مفسرین نے جو گفتگو فرمائی ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر میں آپ کو بیان کروں گا۔ اگلا آیت شریف جو میں نے تلاوت کی ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، جو اللہ کریم نے فرمایا ہوا ہے کہ اگر ہم اس آیت شریف اس قرآن کو نازل فرماتے کسی پہاڑی کے اوپر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم اس پہاڑ کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کی ریزہ ریزہ ہونے کی دلیل کیوں ریزہ ریزہ ہوا ہے میں پچھلے حوالے میں بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات، اور اس کا میں حوالہ بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا جب ورود ہوتا ہے تو پہاڑ جو پتھر جتنا سخت بھی ہے وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ میں نے آیت شریف تلاوت کی، یا ایھا المزمل، اے مزمل، ایک کمبل اوڑھنے والے۔ یہ آیت شریف جو ہے یہ بھی دلالت کرتی ہے کس بات پر؟ وجد پر دلالت کرتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ اسی طرح صحیح مسلم، اسی طرح ابن ماجہ، ابو داود، ترمذی، مشکات المصابیح، اس طرح مستدرک، آپ جو بھی احادیث کی کتاب اٹھائیں گے وہاں پر باب الوحی، وحی کیسے شروع ہوئی تھی اس بارے میں آپ کو یہ ڈیٹیل سے بتا دیں گے۔ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باب لگایا ہوا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے شروع ہوئی وحی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی شروع ہوئی تو طویل حدیث آپ نے نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک فجاءہ الملک فقال اقرأ فقال قلت ما انا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
اقرأ وربک الاکرم فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ وفی روایت ترجف بوادرہ فدخل على خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ فقال زملونی زملونی حتی ذهب عنہ الروع۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے باب کیف بدء وحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حدیث شریف نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور فرشتے نے کہا پڑھیے، میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس فرشتے نے مجھے اپنی سینے کے ساتھ ملا کر زور سے بھینچا یہاں تک کہ مجھے مشقت میں ڈالا، پھر علیحدہ کیا، پھر کہا پڑھیے، میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر مجھے اپنی سینے کے ساتھ ملا کر زور سے دبایا یہاں تک کہ مجھے مشقت میں ڈالا، پھر سینے سے علیحدہ کیا، پھر کہا پڑھیے، میں نے جواب دیا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر سینے کے ساتھ ملا کر زور سے دبایا اور کہا پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ آیت شریف بس اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کو لے کر واپس تشریف لائے تو آپ کا قلب مبارک حرکت کر رہا تھا۔ دیکھو دو میں نے لفظ آپ کو بتائے ہیں حدیث شریف کا، ایک یہ تھا یرجف فؤادہ، ایک روایت میں یرجف فؤادہ آپ کا قلب مبارک حرکت کر رہا تھا، اور دوسرا کیا ہے وفی روایت ترجف بوادہ، اور پھر دوسری روایت میں ہے کہ آپ مبارک کے کاندھے مبارک لرز رہے تھے، آپ پر کیفیت آئی تھی۔ اور پھر آپ مبارک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے فرمایا میرے اوپر کپڑے ڈالو، 2 مرتبہ زملونی زملونی، کوئی کپڑا مجھ پر ہے، یہاں تک کہ وہ خوف اور رعب اور ہیبت رخصت ہوئی۔ تو اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی یہ ادا جو کیفیت والی تھی، جو وجد والی ادا تھی، یہ اللہ کریم کو اتنا پسند آیا کہ رب نے اپنے حبیب کا نام ہی رکھا یا ایھا المزمل۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک پر یہ حدیث شریف جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، امام بخاری نے اس کو روایت نقل کیا ہے، اس طرح صحیح مسلم نے بھی نقل کیا، ابن ماجہ نے بھی، ابو داود نے، ترمذی نے بھی، اور مشائخ اسی سے استنباط کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک پر جب یہ حالت طاری ہوئی تھی، العیاذ باللہ حضور مجنون نہیں تھے، العیاذ باللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو کوئی ذہنی خبت نہیں ہوا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انوار و تجلیات الہی، اور میں آپ کو بیان کروں گا انشاءاللہ اس حوالے سے بھی، اس حدیث شریف کے حوالے سے، کہ آپ مبارک کو یہ توجہ فرمائی تھی حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو توجہ اور جو کلام لے کے آئے تھے، ان کی انوار اور ان کی تجلیات کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے جسم اطہر پر یہ لرزنا، اور آپ مبارک کے کندھے ہلنا، یا آپ مبارک کا جو دل مبارک تھا وہ لرز رہا تھا، دھڑک رہا تھا، زور زور سے حرکت کر رہا تھا، یہ ثبوت ہے وجد کے بارے میں۔ آئیے اب سماعت فرمائیں کہ وجد کیا احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی باب کیف بدء الوحی الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں نے آپ کو حدیث کوٹ کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک پر یہ حالت طاری ہوئی تھی۔ دوسرا حدیث سماعت فرمائے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اسی باب میں باب کیف بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے میں لکھا ہوا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کی ہے، آپ فرماتی ہے وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، یقیناً میں دیکھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت سردی کے دنوں میں وحی نازل ہوتی اور فرشتہ واپس چلا جاتا تو حضور کی پیشانی مبارک پر پسینہ کے قطرات نمودار ہوتے، اور آپ مبارک کا لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، آپ مبارک پر اتنی کیفیت آ جاتی کہ آپ مبارک کے پسینہ مبارک چھوٹ جاتے۔ اس حدیث طیبہ سے یہ ثابت ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحی کی تاثیر ہوتی۔ میں نے کہا کہ کسی چیز کی تاثیر کی وجہ سے بھی وجد کی کیفیت آ جاتی ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک پر وحی کی تاثیر ثابت ہو جاتی، اور پھر وحی کی تاثیر اتنی ہوتی تھی دیکھو جسم میں کتنی گرمی آ جاتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، بہت ٹھنڈے دنوں میں، لیکن اس وحی کی تاثیر یہ ہوتا کہ ٹھنڈے دن میں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو پسینہ آ جاتا، یہ گرمی اور حرارت
جو وحی کے اثر کی وجہ سے ہوتی تھی، یہ جو ہے یہ وجد کی ایک کیفیت ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پر طاری ہو جاتی۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائے، حضرت امام بخاری برحمۃ اللہ تعالی کتاب التفسیر فی باب قولہ تعالی فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید، اس آیت شریف کی تفسیر فرماتے ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال لی اقرأ علیہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر قرآن تلاوت کرو، یعنی پڑھو، مجھے سناؤ قرآن۔ میں نے عرض کی قلت اقرأ علیک وعلیک انزل یا وعلیک نزل، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر قرآن پڑھوں اور حال یہ ہے کہ قرآن تو آپ پر ہی نازل ہوا ہے۔ قال انی احب ان اسمعہ من غیری، حضور نے فرمایا میں یہ بات بہت پسند کرتا ہوں کہ میں کسی اور سے سنوں، قرآن عظیم میں کوئی اور تلاوت کر لے اور میں اسے سنوں۔ فقرأت علیہ سورۃ النساء، آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی حتیٰ کہ میں اس آیت شریف تک پہنچا کہ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، وہ دن کیسا دن ہوگا کہ اذا جئنا من کل امت بشہید، ہر امت سے ہم ایک گواہ کو لے کے آئیں گے، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ان ساروں پر آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ تو قال امسک فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، حضور نے فرمایا بس رک جا عبداللہ بن مسعود، رک جا۔ تو میں نے جب دیکھا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی آنکھوں سے آنسو روان تھے۔ میں نے ان 13-14 حالات میں ایک یہ حالت بیان کی تھی کہ وجد کی ایک حالت یہ ہے کہ بندے کی آنسو نکلنا شروع ہو جائے، یہ بھی وجد کی ایک حالت ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی یہ حالت بھی راوی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود، اور اس روایت کو امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں جو اللہ رب العزت کی اس قول کے فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید، اس آیت شریف کے ذیل میں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجد کی ایک حالت یہ بھی تھی کہ آپ مبارک کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اگر آپ حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں تو بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 659 کتاب التفسیر میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف سماعت فرمائے، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی ترمذی شریف میں شمائل ترمذی کے باب ما جاء فی بکاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیسے رویا کرتے ہوتے تھے اس بارے میں حدیث نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت نقل کریں، فقال آپ فرماتے انکسفت الشمس یوما علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حتی لم یکد یرکع ثم رکع فلم یکد یرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم یکد ان یسجد ثم سجد فلم یکد ان یرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم یکد ان یسجد ثم سجد فلم یکد ان یرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے زمانے اقدس میں سورج گرہن ہو گیا، آپ نماز کے لیے اٹھے اور اتنا لمبا قیام فرمائے کہ محسوس ہوا کہ رکوع ہی ادا نہ فرمائیں گے، بعد ازاں رکوع ادا فرمایا، رکوع بھی اتنی طویل فرمایا کہ قریب تک کہ سر مبارک حالت رکوع سے نہ اٹھائے، پھر سر مبارک اٹھائے اور بہت دیر تک کڑے رہے، پھر سجدہ ادا فرمایا، سجدہ بھی نہایت طویل فرمایا، اور سجدوں کے درمیان جلسہ بھی نہایت طویل فرمایا، پھر دوسرا سجدہ ادا فرمایا، یہ بھی طویل سجدہ تھا۔ سجدے میں حضور اوہ اوہ فرمایا کرتے ہوتے تھے، فجعل ينفخ، حضور جو ہے وہ اوہ اوہ فرمایا کرتے ہوتے تھے، اور گریہ و زاری جاری تھی۔ ایسا رونا، ایسی حالت جس کی تاثیر کی وجہ سے بندے پر رونا طاری ہو جائے، یہ بھی عین وجد ہے۔ فقہائے کرام نے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی شخص حالت نماز میں اللہ کی خوف یا جنت یا دوزخ کی خیال سے روتا ہے اور رونے میں اوف و آہ کرتا ہے یا الفاظ حاصل ہوتے ہیں تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ خوف عین اللہ کا خوف ہے اور یاد الہی کی وجہ سے ہے۔ اور ابو داؤد شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں، ثم نفخ فی آخر سجودہ فقال اف اف، سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں آخری سجدے میں حضور نے اس حالت نماز میں آخری سجدے میں اف اف فرمایا۔ یہ آپ
ابو داود شریف نے اسی حدیث کی ذیل میں، اسی حدیث میں جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں سے آپ لکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کی زبان اقدس سے حالت نماز میں بھی الفاظ صادر ہوئے اور آپ نے یہ الفاظ ادا فرمائے ہیں، یہ بھی وجد کی ہی ایک کیفیت ہے۔ اور ایک اور روایت بھی موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے نماز میں آپ کی حالت کیسی ہوتی تھی؟ سبحان اللہ۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہوا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی جسم مبارک میں سے کیسے، حضرت مطرب ابن عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں قال آتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یصلی ولجوفہ عزیز کعزیز المرجل من البکاء وفی روایت عزیز الرحا۔ آپ روایت فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نماز ادا فرما رہے تھے، اور نماز کے دوران آپ کی سینہ مبارک سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ابلتی ہوئی ہانڈی کی طرح آواز آ رہی تھی، جو آپ کی گریہ کی سبب تھی، یا پھر آپ مبارک کی جسم اطہر، آپ کی سینہ مبارک عزیز کا عزیز المرجل، جو چکی کے دو پارٹ آپس میں جب ٹکراتے اور اس سے گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے، ایسی آواز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی سینہ مبارک سے آتے تھے۔ کس وجہ سے؟ من خشیت اللہ، اللہ کی انوار و تجلیات اور اللہ کی ڈر کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ حالت طاری ہوئی تھی۔ فتح القدیر شرح ہدایہ نے لکھا ہوا ہے، باب ما یفسد الصلاۃ وما یکرہ فیہا، جو مکروہات نماز کی ہیں اور جو مفسدات نماز کی ہیں ان میں سے۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 346 میں اسی حدیث شریف سے دلیل کی ہوئی ہے۔ قال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے الآنین والبکاء والتعوہ یقطع مطلقا اذا حصل منہ حرفان۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ روئے یا کوئی بندے کی آواز نکل جائے یا اوہ اوہ آہ آہ کہے تو آپ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کی نماز فاسد ہوئی، آپ فرماتے ہیں۔ اور ہم احناف دلیل لے لیتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ ولانا معروی ان علیہ الصلوۃ والسلام کان یصلی باللیل ولصدرہ عزیز کعزیز المرجل وبعزیز المرجل یحصل الحروف لمن یصغی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے، ہم ایک حدیث دلیل میں پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک جو ہے، آپ مبارک رات کو نماز پڑھتے ہوتے تھے اور آپ مبارک کی سینہ مبارک سے ایسے آواز نکلتا ہے جیسے چکی کے دو پارٹ آپس میں ٹکراتے ہیں، اور یا جو ہے یا جس طرح ابلتی ہوئی ہانڈی اس طرح کی آواز نکلتی ہوتی تھی۔ تو جو صاحب علم لوگ ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ یہ دونوں حالت جب طاری ہوتی ہے تو اس میں سے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ میں نے حدیث شریف کوٹ کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اوف اوف کی آواز نکلا کرتی ہوتی تھی۔ یہ روایت نقل کی ہے فتح القدیر جو شرح ہدایہ ہے، باب ما یفسد الصلاۃ وما یکرہ فیہا، اس میں یہ روایت انہوں نے نقل فرمائی۔